سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے کہاں پہنچا دیا؟ مسجد اقصی۔ یہاں تک تو قرآن سے ثابت ہے، آگے پھر صحیح احادیث سے کہ پھر مسجد اقصی سے کہاں اللہ لے کر گئے؟ آسمانوں میں۔ وہاں پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر وہاں ہوتے ہوتے اللہ کے در کے قریب پہنچ گئے، عرش پر، عرش کے قریب۔ باقی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مسئلہ احادیث میں واضح نہیں ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں زیارت ہوئی ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ زیارت نہیں ہوئی۔ تو جو یہ کہتے ہیں زیارت ہوئی ہے ان کو مشرک کہنا درست نہیں ہے، اس کا شرک اور کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو یہ کہتے ہیں زیارت نہیں ہوئی ان کو گستاخ رسول قرار دینا یہ بھی پرلے درجے کی حماقت ہے۔ ہم اس کے مکلف ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف جو ٹوٹا پھوٹا موقف ہے، قرآن و سنت میں غور کر کے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ زیارت کے پر کوئی واضح دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یعنی اس بات کی دلیل واضح کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنیا کی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ان دنیا کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ احادیث جو ہیں وہ مبہم ہیں اور جن میں نفی ہے وہ بہت واضح ہیں، واللہ عالم۔ پھر بھی کوئی قائل ہے تو اس کا مسئلہ ہے، تو اور بہت ہیں زمانے میں غم لڑنے کے لیے۔ یہ سارا 2 شادیاں نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں ان کے مسئلے ہی کچھ اور بن جاتے ہیں، ان پھڈوں میں وہ نہیں پڑتے۔ جب 2 ہوں گی نا پھر آپ اسی میں لگے رہو گے کہ یار یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو جائیں، تراویح بھلے 8 ہو بھلے 21 ہو، ٹھیک ہے، سارے مسئلے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب امت کو بڑے غم نہیں ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے غموں میں امت، میری رائے ہے کہ تراویح 20 رکعتیں، اور میری قرآن و حدیث سے مزین رائے ہے، کہیں آپ سمجھے کہ میں بھی اس کا قائل ہوں۔ 8 رکعت پر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابھی ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ پڑا کہ 8 رکعت سنتیں، اس سے زیادہ ہیں وہ غیر سنتیں، وہ نفل ہیں، تو وہ دلیل دیتے ہیں بخاری کی حدیث نا کہ 8 نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے۔ تو ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارے کہ بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے کہ یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں زیادہ عبادت ہوتی تھی، تو اس کا مطلب 8 سے زیادہ پڑھتے تھے رمضان میں، اسی بخاری ہی کے اگینسٹ ہے، تو پھر 8 سے زیادہ سنت ہیں۔ تو بہرحال اس میں ہمارا جو موقف ہے وہ اجماع امت سے مزین ہے، چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ 20 سے کم نہیں ہے۔ اسلاف میں کوئی ایک بھی نہیں مسجد دکھا سکتے اس دور میں جہاں 20 سے کم نماز ہوتی ہو۔ 16 کی روایت ایک ملتی ہے ہمیں، 16 کی ایک روایت 16 کی ملتی ہے، اس سے کم کی ایک بھی نہیں ملتی، 8 کا تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا موقف اس میں بہت مضبوط موقف ہے کہ تراویح کم سے کم کتنی رکعتیں؟ 20۔ حضرت عمر کی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، باقی جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں اس سے یہ تراویح سے اس کا کوئی کچھ سراغ نہیں ملتا۔ اور ایک اہم بات اہل حدیث حضرات کی خدمت میں کہ جو آپ حدیث پیش کرتے ہیں نا تہجد سے کے بارے میں، وہ تو رمضان غیر رمضان میں۔ ابھی ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ نظر سے گزرا، اس دفعہ رویت ہلال کمیٹی نے چاند کا اعلان لیٹ کیا نا، رویت ہلال کمیٹی کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا آج بول ہی رہے تھوڑا بہت، فتنے میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، کمیٹی کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا مقصد ہے۔ وہ ٹھیک ہوں گے نہیں ہماری باتوں سے، لیکن شاید کچھ اصلاح ہو جائے۔ رات کو اعلان ہوا تو کچھ لوگوں نے علم طرح سے تراویح پڑھی، کچھ نے چھوڑ دی۔ کہ اہل حدیث عالم کا فتویٰ نظر سے گزرا، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے وتر پڑھ لیے ہیں وہ اب بھی گھر جا کے تراویح پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وتر کے بعد جائز نہیں ہے، اب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فتویٰ بالکل ٹھیک تھا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ آپ کی نظر میں تو رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی ہے نا تہجد، تو پھر چاند دیر سے ہو یا جلدی ہو، تراویح پڑھی ہو یا نہیں پڑھی ہو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو یہ فتویٰ لگانے کی ضرورت کیا تھی کہ جنہوں نے وتر پڑھ لی ہیں وہ جا کے قیام اللیل پڑھ لیں یا تہجد پڑھ لیں یا تراویح پڑھ لیں، کچھ بھی نام دے دیں اس کو۔ تو آپ کے یہاں تو رمضان غیر رمضان کیا ہے؟ برابر ہے بھائی، چاند ہو گیا ہے تو بھی پڑھ لو، نہیں پڑھو مرضی ہے، نہیں ہوا تو بھی پڑھو، عام تہجد ہے، رمضان میں ذرا ثواب زیادہ مل جائے گا۔ تو یہ فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ جی چاند ہو گیا ہے، دیر سے اعلان ہوا ہے تو جن لوگوں نے نہیں پڑھی اب پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی چاند ہو یا نہ ہو، نہیں پڑھی تو بھی پڑھنی چاہیے، چاہے چاند نہ بھی ہو۔ تہجد تو میرے بھائی عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے نا، اس کا چاند سے کیا تعلق ہے؟ تو عام رمضان میں بھی پڑھنی چاہیے، تو اس میں روزے میں چاند کا تو مسئلہ آئے گا کہ روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ تراویح میں تو اہل حدیث حضرات کا مسئلہ ہی نہیں آنا چاہیے نا۔ تو یہ مجھے ایک سوال تھا لیکن کوئی کہیں جواب ملتا نہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں میرے بھائی، بہت ٹائم ہو گیا۔
اچھا میرے بھائی، تو میں کیا کہہ رہا تھا، یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ ہاں، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا یا نہیں کیا، بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے جسد اطہر کے ساتھ ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے، معراج میں کیا کیا حکمتیں تھیں؟ سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، لیکن بنایا سب سے افضل۔ تو پریکٹیکلی کچھ ایسے کام کروانے تھے تاکہ آپ کی پریکٹیکلی فضیلت، عملی دنیا میں آپ کی فضیلت تمام پیغمبروں پر ثابت ہو جائے۔ تو سب سے پہلا اللہ نے اپنے قریب بہت کیا، ساتویں آسمان پہ لے گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ قرب زیادہ ہو جائے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت کہ آپ نے مسجد حرام میں نماز پڑھائی، آپ کو یہ فضیلت مسجد نبوی میں نماز پڑھائی۔ یہ دونوں بڑی عظیم مسجدیں ہیں، لیکن ایک اور اسلام میں بہت عظیم مسجد ہے جہاں ہزاروں پیغمبر آئے، وہاں بہت سارے پیغمبروں کا قبلہ تھا وہ مسجد، جہاں موسیٰ علیہ السلام آئے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی گئے وہاں پہ، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ تو یہ سارے پیغمبر تو اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں کے نہیں ہیں، اصل میں یہ کس کے ہیں؟ ہمارے۔ اصل میں تو ہم ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، یہود و نصارہ نے تو ان کا نام استعمال کیا ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا۔ ایک ٹرین میں نا ایک انگریز تھا، بر صغیر کا واقعہ ہے، تو اس نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا، تم نے داڑھی دیکھی، کہیں تم نے کیسی صورت بنائی ہوئی؟ انہوں نے کہا جیسے ایسی بنائی جیسے تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ وہ بیچارہ لاجواب ہو گیا کہ یار ہمارے پیغمبر کو فالو کون کرتا ہے؟ فالو تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من، وہ قرآن کہتا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کے قریب یہ نبی ہیں اور جو ان نبی کو فالو کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ قرآن کہہ رہے اصل میں وہ کس کے پیغمبر ہیں؟ مسلمانوں، کیونکہ ان کی تعلیمات کو کون فالو کر رہا ہے؟ مسلمان فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم شرک نہیں کرتے تھے، وہ کسی مخلوق کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے۔ تو اب چونکہ وہ بیت المقدس بھی بہت عظیم مسجد ہے، نبی نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی میں نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی 1,000 نمازوں کا ثواب۔ تو مسجد اقصی کی بڑی فضیلت ہے، وہاں بہت سارے پیغمبر مدفون ہیں، دفن ہے وہاں پہ۔ تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فضیلت سے محروم نہ کریں۔ اچھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی کی فضیلت میں بھی اضافہ ہو جائے کہ آپ مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھیں اور مسجد اقصی کی فضیلت بھی اور زیادہ بڑھ جائے۔ اب ہم اگر مسجد اقصی جائیں تو ہمارے ذہن میں خلش رہے گی، بھائی یہاں موسیٰ کلیم اللہ آئے، بھائی یہاں یوسف علیہ السلام آئے، بھئی یہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، بھئی یہاں پر داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، اور پتہ نہیں کتنے پیغمبر آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آئے۔ تو اللہ نے مسجد اقصی کی فضیلت کو 4 چاند لگانے کے لیے سید الانبیاء آخری پیغمبر کو بھی مسجد اقصی میں بھیج دیا، آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں تاکہ مسجد اقصی کی فضیلت بھی بڑھ جائے۔ علماء جب وہ لوکیشن بتاتے ہیں یہاں نبی آئے تھے، یہاں آپ نے امامت کی، ایک بات۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث کہ تمام پیغمبروں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت کی ہے۔ اللہ نے تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا، تمام پیغمبروں کو جمع کر، سارے پیغمبر اکٹھے ہوئے وہاں پہ۔ اس میں بھی کیا مقصد تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت، کیونکہ جو سب سے افضل ہوتا ہے اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ ایک عالم ایک علمی نقطے کی بات کرتے تھے کہ دیکھو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ صرف نبی پہ نازل ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے پیغمبروں کو شاید سورہ فاتحہ نہ آتی ہو۔ تو جب ہمارے نبی نے نماز پڑھائی تو ان کے طریقے سے پڑھائی ہوگی یا اپنے طریقے سے؟ اپنے طریقے سے۔ تو فاتحہ نبی نے پڑھی، پیچھے جو پیغمبر تھے وہ کیا تھے؟ خاموش تھے۔ اس کا مطلب بغیر فاتحہ کہ ان کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے تو صرف سنی ہے۔ تو یہ امام حنیفہ کا موقف ہے، امام فاتحہ پڑھے گا، پبلک سنے گی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے کہ اس کو آپ مناظروں میں چیلنج کرنا شروع کر دیں۔ اصل دلائل ہمارے وہ حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام کو امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، تکبیر کہے تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب تلاوت شروع کر دے خاموش ہو جاؤ، واذا قال ولا الضالین، جب ضالین کہے تو آمین کہہ دو۔ اس سے بھی
پتہ چلتا ہے کہ امام اور تو یہ دلائل ہمارے. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام پیغمبروں کو جمع کیا تاکہ عملی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو جائے. وہاں سے پھر براق کے ذریعے آپ کو آسمانوں میں لے جایا گیا اور یہ چند سیکنڈ میں یہ کام ہوا ہے. اب یہاں پر جو ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. ہم کہتے ہیں جب کائنات نہیں تھی پہلی مرتبہ اللہ نے بنا دی, یہ عقلاً ممکن ہے؟ بھائی وہ دھماکہ ہوا تھا نا, بگ بینگ تھیوری, ڈھین کر کے کائنات بن گئی تھی. تو دھماکہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ انرجی کہاں سے آئی؟ خدا نے اپنی طاقت سے اتنی انرجی پیدا کر دی جو مادے میں تبدیل ہوئی, اور یا مادہ انرجی میں تبدیل ہوا, جو بھی ہوا وہ تو وہاں بیٹھا ہوا کوئی دیکھ رہا ہوگا تو بتا سکتا ہے کیا ہوا تھا. تو وہ جب بغیر سبب کے اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے, اس کا مطلب وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نبی نے نہیں کیا. اگر نبی نے خود کیا ہوتا تو ایک اعتراض بنتا تھا, بھائی اتنے تھوڑے سے عرصے میں آپ مسجد اقصیٰ سے کیسے ہو کے آ گئے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اعتراض جب بنتا تھا جب ہم کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کر لیا ہے, پھر اعتراض بنتا تھا. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی, اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی تاکہ نماز کی جو فرضیت ہے نا وہ عام احکام کی طرح نہ ہو. معراج پہ بلا کے نبی کو نمازیں دی گئی ہیں تاکہ امت نماز کو دیگر اسلامی احکام کی طرح نہ سمجھے. بھئی آپ نے جب کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پوسٹ کر دیتے ہیں, اس کے گھر میں لیٹر آیا, کھولا تو 5 روپے نکلے اس کے اندر سے, ٹھیک ہے نا, 50 روپے کا نوٹ نکلا. یہ بھی ایک طریقہ ہے گفٹ دینے کا. ایک طریقہ ہے کسی بندے کو بھیج دیا. ایک طریقہ ہے آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں یہ بڑا گفٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں, یہ میں آپ کی دعوت کروں گا, آپ میرے گھر آئیں گے, کھانا کھائیں گے, سیلفیاں لیں گے ہم دونوں مل جل کے, اس کے بعد یہ ڈبہ میری موجودگی میں کھلے گا, گفٹ کا ڈبہ. آپ سمجھ جاؤ گے بیٹا کوئی چھوٹی چیز نہیں. ویسے ہی اگر گفٹ دینے کے لیے بھیج دے تو سر خالی ڈبہ ہی بھیج دے. وہ جب گھر بلا کے دیا جائے گا تو چھوٹی چیز گفٹ نہیں دی جاتی. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے نمازوں کا تحفہ دیا. اور کیسے دیا؟ پہلے 50 نمازیں فرض کی. دیکھو اللہ نے کرنی 5 ہی تھیں. لوگ کہتے ہیں اگر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوتی تو وہ تو 50 ہو جاتی, ہم تو مر جاتے. اللہ نے 50 دینی نہیں تھی. دینی کتنی تھی؟ 5 ہی دینی تھی, لیکن ایک پروسیس کے تحت دینی تھی. یہ بتانا تھا کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم ہر وقت نماز ہی پڑھا کرو, ٹھیک ہے نا. 50 کا تو مطلب یہی ہوتا نا, لیکن مجھے پتا ہے تم یہ کر نہیں سکتے, تو چلو 5 کر لو. ثواب کتنے کا مل جائے گا؟ 50 کا مل جائے. جیسے آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی اور جنت سے نکلے, تو یہ تو پلاننگ تھی اللہ میاں کی پہلے سے, ٹھیک ہے نا. خطا نہ ہوتی تو جنت سے نہ نکلتے, جنت سے نہ نکلتے تو زمین پہ نہ آتے, زمین پہ نہ آتے تو آزمائش کہاں سے ہوتی؟ تو پیدا تو کس کام کے لیے کیا تھا؟ آزمائش کے لیے. تو اللہ نے کہا چلو شیطان کو تھوڑا سا برگلانے دو, آدم کو خطا کرانے دو. اللہ کو پتا ہے یہ تو توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن اس بہانے یہ جنت سے نکلیں گے. پھر ان کی اولاد کو میں بتاؤں گا کہ گناہ وہ چیز ہے جو آپ کو جنت سے نکالتا ہے, اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ وہ چیز ہے جو دوبارہ جنت میں لے جاتا ہے. اور یہ سبق بھی ملے گا کہ شیطان نے بھی غلطی کی, آدم نے بھی غلطی کی. شیطان کو حکم دیا سجدہ کر, شیطان نے کہا نہیں. آدم کو حکم دیا اس درخت کے قریب نہ جانا, آدم بھی چلے گئے. خطا دونوں سے ہو گئی نا. لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی, اللہ کو غصہ آیا, تو شیطان غصے کے جواب میں توبہ کرنے کے بجائے اور اکڑ گیا اور کہنے لگا موت تک زندگی دے, سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. اکڑا ہوا ہے اب تک. اور آدم کو جب پتا چلا اللہ کو غصہ آیا ہے, تو آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, معاف کر دے, تو نے معاف نہیں کیا برباد ہو جائیں گے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ, اللہ کہتے ہیں ایسی پسند آئی توبہ, ہم نے آدم کو دوبارہ منتخب بنا دیا. تو ہم شیطان کی اولاد ہیں یا آدم کی؟ تو کام شیطان والے کرنے یا آدم والے؟ ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں, انہوں نے کارڈ چھپایا کہ اولاد آدم کی طرف سے حسن قرات کا انتظام کیا گیا ہے. ان کے دادا آدم نام ہے ان کے دادا, تو ان کے دادا کی اولادوں نے کوئی حسن قرات کی محفل کا انتظام کیا نا, تو کارڈ آیا اولاد آدم کی طرف سے. میں حیران کہ یار یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تو پوری کائنات ہے, یا کوئی نئے بچے دریافت ہوئے آدم علیہ السلام؟ ہو سکتا ہے کوئی پرانے غار میں سے نکلے ہوں, وہ آدم علیہ السلام کے جو سچی مچی کے قریب کے بچے ہوں, ان کی طرف سے انتظام. میں نے کہا یہ اولاد آدم تو سب لوگ ہی ہیں, تو یہ آپ لوگ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے دادا کا نام تھا آدم. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو صحت اور عافیت والی زندگی اور ایسے پروگرام انعقاد کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے. تو خیر ہم کس کی اولاد ہیں؟
آدم کی، شیطان کی نہیں ہے. تو کس کے طریقے پہ ہم نے چلنا ہے؟ آدم کے. غلطی سے بچنا ہے، ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ گڑ گڑانا ہے اللہ کے ساتھ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں 100 بار گناہ کر کے 100 بار بھی توبہ کی تو معاف، توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی. تو یہ بھی حکمت تھی. خیر، تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، تو اللہ نے جو 50 فرض کی تھی، اللہ کو پتا تھا یہ نہیں پڑھیں گے 50 نمازیں. شادیاں کس وقت کریں گے پھر یہ اگر 50 نمازیں پڑھیں گے؟ 4 شادیاں بھی تو کروانی ہے نا، بچے بھی پلوانے ہیں ان سے، تو ہر وقت باوضو رہیں گے یہ، تو پھر کیا خیال ہے؟ ان کا تو وضو ہی نہیں ٹوٹے گا کبھی. تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ یہ 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ کیا کرنا؟ اعتراض کرنا. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کیا دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ 50 دی گئی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میری امت پر تو اس سے کم نمازیں فرض ہوئی تھی، وہ پوری نہیں کر سکے، آپ کی امت کیسے کرے گی؟ ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے کتنی ہو گئی؟ 5 نماز. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کرے ہم سب کی ملاقات ہو جنت میں، ہم سب ان کو مبارکباد دیں گے، حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا خیال؟ تو لیکن حضرت موسیٰ سے ایک دفعہ بات کر کے نہ ہٹ جانا، کیونکہ بہت زیادہ جلالی پیغمبر ہیں. میں نے بتایا تھا نا، موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے. حدیث میں آتا ہے ایک کھینچ کے تھپڑ لگایا، اس کی آنکھ نکل کے گر گئی باہر. ٹھیک ہے، جلال بہت تھا. اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچا تھا نا وہ، کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے. تو خیر، تو یہ معراج میں بہت ساری حکمتیں تھیں، بہت سارے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو اللہ نے ثابت بھی کیا. مشرکین نے پوچھا کہ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پورے طور پہ، کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی شخص ہو کے آتا ہے اسے پورا تھوڑی یاد ہوتا ہے کہ کون سا ستون کدھر ہے اور کون سی جگہ کدھر ہے. لیکن مشرکین نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا نقشہ کر دیا بیت المقدس کا، اور آپ نے پوری ایک ایک چیز اس کی بتائی. پھر آپ نے ان قافلوں کا بھی بتایا جو راستے میں آ رہے ہیں. وہ قافلے جب پہنچے تو بالکل اس طریقے سے بتایا جس طریقے سے وہ قافلے سفر کر کے آئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا، اور اس میں حکمتیں کیا تھیں؟ یہ ثابت کرنا کہ یہ پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل ہے، یہ ثابت کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور مذہب دیا وہ معتدل ہے، اس میں ہر چیز میں بیلنس ہے، افراط اور تفریط سے ہٹ کر ہے. آج کل ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، ایکسٹریمزم. یہ شخص ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے، انتہا پہ گیا ہوا ہے. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں. اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں انتہا پسندی. سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. کسی قوم کا بیڑا اگر غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو، یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے. اچھا، مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ. پھر تو انتہا پسندی پھر 2 قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند. آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے، گونج رہی ہے آواز. پتہ نہیں ان کے ذمے تو لگایا تھا. تو جس کے ذمے لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے، پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے. پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ. پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمے لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو، پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا. دیکھو پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں. ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے، پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے، تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی؟ ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں، تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے؟ تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں، کتے سامنے سے آ رہے ہیں، کوئی انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے، اور جو بائک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا، لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب سے آرام سے جا رہا ہوگا، بائک والا 4 بچوں کو، بیوی کو، اور بھی 2-4 محلے والے جو لفٹ مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا. اوورٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا،
تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں. اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتا جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا کے سیکھے ہیں یا جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا واللہ عالم. لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, موضوع سے ہٹ کرے لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے. آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ. یہ جو ایشیائی اقوام ہیں جن میں خاص طور پر یہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں, یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے. یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے. یہاں بیماریاں بہت ہیں, غربت بہت ہے, کرپشن بہت ہے, قومیں بہت ہیں, کلچر بہت زیادہ ہیں. یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا, اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے, فرقے بہت ہیں. تو ایسے ماحول, اچھا اور بھی بہت کچھ ہے. اب ایسے ماحول میں انسان یا تو بگڑتا ہے لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کوفہ میں تھے اور وہاں فتنے بہت زیادہ تھے. جو باطل فرقے وجود میں آئے نا زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں, مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ. تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے, کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا جنہوں نے کام کیا ہے تو وہ دلائل کی دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے. پھر وہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں, ان کو اتنے نہیں پتا ہوں گے. آپ جاؤ کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں, وہ دلائل کے انبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا. وہ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے, یہ فتنہ کہاں ہے, یہ یہاں پر ہے. یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے. عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے. یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ تھے, یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے, قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے. تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا, جو چیز زیادہ ہوتی ہے, یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں. اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے. یہاں ایک اور بات, جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے, سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں, ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں. لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اماں کے, بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے. معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو. ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں. دیکھو آسٹریلیا میں تھا تو وہاں کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے. جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی, گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف, ٹیشو چاہیے ٹیشو. ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں. ہمارے یہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے. ڈاکو, میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا, یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی. ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب, ٹیشو پیپر غائب, بلیک میل کر رہے ہیں, اتنے کروڑ دے گا تو ڈبہ ملے گا. یہی ہوتا ہے نا بچے جب اغوا ہوتے ہیں. تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں, ہوں گے اچھے, تو میرا سفر بھی ہے گوروں کے ملک میں زیادہ ان کی وہ بھی نہیں کر سکتا, بہت اچھے ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں, ان میں برداشت بہت ہے, نیک بہت ہیں, ہوں گے. لیکن بھائی جب تک کسی قوم پہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو, آپ کو کیا پتا چلے گا کہ یہ غربت مہنگائی تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو. تھوڑے دن کے لیے یہ غربت مہنگائی کرپشن کھڈے, پیچھے سے ہارن بجا رہے ہیں, کم بخت بائک ہٹا ہی نہیں رہا, الٹا آپ کو غصے سے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہم غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہا ہے, اور پھر آگے سے گالی بھی نکال رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ مسکراؤ تو میں گورے کو مانوں گا کہ گورے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. وہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے, ایسے گرفت کی ہوئی قانون کی, حکومتیں اچھی ہے وہاں کی. تو ہمیں اندازہ ہوا وہاں پہ, وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ اتنی لوٹ مار, بھائی ٹیشو لے کے جاؤ تو اس کو, یعنی ایسی لوٹ مار, کیونکہ پانی وانی تو ہوتا نہیں ان کے واش روم میں, تو ٹیشو ہی ان کا آخری سہارا ہے, ٹیشو ہی آخری سہارا ہے. تو اب دیکھو جب اتنی ماحول میں وہ رہے ہیں تو ذرا سی آزمائش آئی تو برداشت نہیں کر پائے. ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کورونا کب آیا اور کب نکل گیا.
آیا بہت سے لوگوں کو مار کے بھی چلا گیا, تو ہم نے اس کو بھی انجوائے کیا, ہم نے اس کو بھی کیا کیا, ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو بھی انجوائے کیا کہ پتہ نہیں ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ مرا کیوں تھا ایک اٹھا کٹھا آدمی. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کورونا سے مرا ہے, اس پہ بحث ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ واقعی کورونا سے مرا ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہودیوں نے مارا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہے. وہ ایک اس کو بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنایا. خیر, تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں, سب کچھ ٹھیک نہ ہو, تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے, اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا. ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے, انسان کا بچہ نہیں بن رہا, یہ بھی ٹھیک ہے, کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی. لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے. بتاؤ مجھے, یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے؟ پیغمبر تھے نا وہ, خاندان بھی سارا مسلمان, 13 بیٹے ہیں جن میں 11 بگڑے ہوئے, 2 صحیح تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 11 کیا تھے؟ بگڑے ہوئے تھے. پیغمبر کے بیٹے 2 کیا تھے؟ صحیح تھے. ان 11 کو 2 سے حسد ہوا اور بھائی کو کنویں میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رلایا انہوں نے. آخر میں توبہ کی ہے, خیر کر لی توبہ. تو بس یہ دنیا کا نظام ہے بھائی. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں, کوئی نیک آدمی ہو اس کی اولاد کو دیکھ کے تبصرہ نہ کریں کہ یار بڑا بنا پھرتا ہے, بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں. او بھائی بڑا بنا پھرتا ہے, بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہوگی مگر تربیت نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں وہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے, اس کی بیوی دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہے. بھائی نہیں کنٹرول ہوگا اس کو اپنی بیوی پہ, کیا کر سکتے ہیں یار, نہیں کنٹرول ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتا پھر؟ بھائی چھوڑنے میں اس کو پتا ہے نقصان اور زیادہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, اس زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا, تو لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی اس کو؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نوح علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی؟ ہم یہ سوال جب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو ان کے پاس آنسر ہوگا. بھئی کافر ہے لیکن بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا. نہیں, ایک عورت کافر ہے, بے پردہ ہے, بچوں کے لیے ماں تو ہے نا, تو آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے, یہ آپ کی نظر میں ترجیح ہوتی ہے کہ سگی ماں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اس طریقے سے پال نہیں سکتا. بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے اور پردے پر صبح و شام بیان ہے, اپنے گھر پہ تو کنٹرول نہیں ہے. تو گھر پہ کسی کے باپ کا بھی اس زمانے میں کنٹرول نہیں ہے. جو کہتا ہے نا میرا پورا کنٹرول ہے اس زمانے میں, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یا تو چنگیز خان بن جاؤ, ان کا کنٹرول ہوتا ہے, پھر ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں گھماتے رہو, مارتے رہو, توڑتے رہو. آج تھپڑ مار دی, آج بیوی کا گھٹنا توڑ دیا, آج اس کی ناک پھوڑ دی. ایسا کوئی جلاد اور چنگیز خان بن کے کنٹرول کیا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن پھر خود خراب ہو جائے گا. بھائی جو اس طرح سے چلے گا تو خود کی تو کتنا بد اخلاق بن جائے گا نا. تو اپنے آپ کو بد اخلاق بنانے سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے تھوڑی سی اس کی بھی مان لو. ہاں یہ ہے کہ بالکل ہی گھر کو آزاد چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے, کوشش پوری کرے انسان, تھوڑا بہت روک بھی ہو, تھوڑی بہت سختی بھی ہو, لیکن یہ ساری چیزیں اعتدال سے ہوتی ہیں, ایک حد تک ہوتی ہیں. اس کے بعد آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے, بولتا بھائی ایسے کی تیسی. پھر وہ یہ دیکھتا ہے بڑا نقصان کس میں, چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے یا رکھنے میں بڑا نقصان ہے. بعض دفعہ رکھنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے, بعض دفعہ چھوڑنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو بیلنس کہتے ہیں, اعتدال. یہ جو بہت سے لوگ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا کہ ہمارا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک مدرسے کے استاذ تھے, وہ ان کا ریکارڈ آیا میرے سامنے کہ 15 سال یا پتہ نہیں 20 سال میں ایک دفعہ بھی ان کا کلاس کا ناغہ نہیں ہوا. رہتے یہاں تھے, مدرسہ کہاں تھا؟ کلفٹن میں. نارتھ کراچی سے ڈیلی کلفٹن جاتے مدرسے میں پڑھانے کے لیے, صرف جمعے کے دن چھٹی ہوتی. 12 یا 15 سال میں ایک ناغہ بھی بولو نہیں ہوا, اور ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوئے. مجھے جب بتایا گیا میں نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ, یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی بہترین علامت ہے, لیکن یہ کامیاب انسان ہونے کی بالکل بھی علامت نہیں ہے. یہ اس کی تو علامت ہے کہ ان کو اس مستقل مزاجی پہ ایوارڈ ملے کہ یار ان کے اندر یہ ایبیلٹی ہے کہ اگر کوئی یہ کام مستقل مزاجی سے پراپر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں, شاید میں اور آپ نہ کر سکیں. ہم تھوڑے دنوں میں تھک جائیں گے, یار اب ایک ٹولہ تو بنتا ہے نا, اتنے دن ہو گئے, کچھ تو بہانہ کرو. مستقل مزاجی کی دلیل ہے, اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے. لیکن کامیاب انسان ہونے کی دلیل یہ اس شخص سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, کراچی کے حالات اس زمانے میں ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں, پتھراؤ بھی ہو رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ بھی ہو رہا ہے, بندے اغوا بھی ہو رہے ہیں. آپ کو کلاس کا اتنا ہوا بنا لیا آپ نے, بچے کی ٹانگ ٹوٹی بھی آپ نے کلاس میں. بھائی اس دوران ہوا ہوگا نا کچھ نہ کچھ,
اچانک بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی, ہاسپٹل لے کے جانا ہے, نہیں جی میں نے ریکارڈ قائم کرنا ہے, مدرسے کا ناغا نہیں ہو سکتا. بیگم صلواتیں سنا رہی ہوگی, ان کو اپنا مدرسہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے. کبھی بچوں کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کیا خیال ہے, کوئی بچہ گر گیا چھت سے یا کچھ مسئلہ ہو گیا, نہیں بھائی مجھے کیا پیارا ہے, مدرسے میں ناغا نہ ہو. تک جو فطرت ہے نا, فطرت وہ آپ کے حساب سے اپنے آپ کو مینج نہیں کرتی ہے, آپ کو اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے مینج کرنا پڑتا ہے. فطرت کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے. فطرت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بچے بیمار بھی ہوں, ٹھیک بھی ہوں, مرے بھی, اللہ بچائے موت سے, مرتے تو الحمدللہ کم ہے اور اللہ بچا کے رکھے, سب کو زندگیاں دے, لیکن بیماری تو ہے نا. فطرت چاہتی ہے آپ کے بیگم کا موڈ بھی کبھی آف ہو, خام خامے کھوپڑی گھومی ہوئی ہو اس کی بلا وجہ, یہ بھی نیچر کا حصہ ہے, خوب سمجھ لو. لوگ سمجھتے ہیں ہماری بیگم کا آج پتہ نہیں کیوں موڈ خراب ہے تو وہ ٹینشن میں جاتے ہیں, ٹینشن میں نہیں جاؤ. بلا وجہ موڈ خراب ہونا یہ بھی نیچر کا کیا ہے, ایک حصہ. اس کا خام خامے موڈ خراب ہوگا, کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو انجوائے کرو کہ الحمدللہ میری بیوی نارمل ہے, آج بلا وجہ ٹینشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ جو شادی شدہ نہیں, تجربہ نہیں ہوتا, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. یار ابا کا کبھی ہم نے بلا وجہ موڈ خراب نہیں دیکھا, اماں کا نہیں دیکھا, بیگم کو کیا ہوا. تو یہ ہے, تو اس کا طریقہ یہ کہ ٹائم گزارو, انشاءاللہ جیسے بلا وجہ موڈ خراب ہوا بغیر کسی وجہ کے ٹھیک بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو دل پہ لے کے بیٹھ گئے تو پھر معاملہ اور خراب ہوگا. خیر, تو اب بتاؤ میرے بھائی, بیگم کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی, خود اپنی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی, ڈاکٹر نے ریسٹ کا مشورہ دیا ہوگا, لیکن انہوں نے 15 سال کا ریکارڈ قائم کر کے گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام شاید لکھوا دیا. تو اس قسم کی جو روٹین جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ ایک نارمل لائف نہیں گزارتے. یہ بیلنس لائف نہیں ہے. بیلنس یہ ہے کہ نہ آپ بلا وجہ ناغے کریں, لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دو کام آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو الاہم فالاہم, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ترجیح دیں, جو کم امپورٹنٹ ہے اس میں نقصان کر لیں. اس میں کیا کر لیں, نقصان کر لیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی نیچر میں بیلنس ہے. دو انتہائی ہیں نا, دو انتہائی. ایک ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ تو انتہا تک پہنچا ہوا ہے, اس کو تو جو دیکھیں جو مذہب کو نہیں مانتا اس کا تو بیڑا غرق ہے. بیڑا اس لیے غرق ہے, اس کمبخت کو تو یہی نہیں پتا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک ایتھیسٹ ہے مشہور, یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے, اس سے کسی نے سوال پوچھا, سوال تو ذرا بیہودہ سا ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی مثال میرے پاس ہے نہیں. اس سے کسی نے پوچھا کہ اپنی سگی بہن سے نکاح کرنے کو تم کیسا سمجھتے ہو. اس نے کہا بہت برا سمجھتے ہیں ہم, یہ گندگی ہے, یہ برائی ہے. اور پوچھا اس کی دلیل کیا ہے برے ہونے کی, اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ برا عمل ہے. تو مثال دے رہا ہے کہ جو کہیں نجاست پڑی ہوئی ہو نا, وہ محسوس کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے, یہ گندگی ہے. اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی انسان جب اس بہانے کو, گندگی کو دیکھے گا تو گھن آئے گی اس کو. کوئی بھی شریف انسان ہوگا وہ بہن سے نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ اس کو کہتے ہیں الو بنانا بڑے بہترین طریقے سے. ایسا جواب دینا کہ سامنے والا کیا بن جائے, الو بن جائے. آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ جو چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے گندگی, تو اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. وہ ہر آدمی کو محسوس ہوگی, پتہ چل جائے گا کہ یہ گندگی ہے. آپ بتاؤ ایک شریف آدمی کو لڑکے سے سیکس کرنا گندگی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جو نیچر پر ہو. جس کام سے کتوں کو بھی گندگی محسوس ہوتی ہے, بلے کو بھی, مرغے کو بھی, گدھے کو بھی, گھوڑے کو بھی. کبھی آپ نے دیکھا جانور ہومو سیکسولیٹی کرتے ہوں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. تو اگر میں اسی دلیل کی بیس پہ یہ کہوں کہ مجھے کسی شخص کو اس سے گندگی محسوس ہوتی ہے لہذا یہ بھی گندا ہے, تو کیا لبرل لوگ آج مانیں گے اس بات کو؟ وہ تو لا پاس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے گندگی اس وقت تک محسوس ہو رہی ہے جب تک آپ میں مذہب کے اثرات ہیں. جہاں آپ نے مذہب سے بغاوت شروع کر دی تو گندی چیز آپ کو گندی لگنا ختم ہو جائے گی. گندی چیز گندی لگنا ختم ہو جائے گی آپ کو. تو یہ جو ملحد یا ایتھیسٹ کو اگر بہن سے نکاح میں بدبو آ رہی ہے نا, یہ مذہب کی وجہ سے آ رہی ہے. کیونکہ اب تک دنیا پہ غلبہ کس کا رہا ہے, مذہب کا. لیکن جس طرح سے آپ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے آہستہ آہستہ نکال رہے ہو تو اس گندگی میں آپ کو گندگی فیل ہونا ختم ہو جائے گی. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ آپ جو ملحد لوگ ہیں نا, ان کی دعوتیں اٹھا کے دیکھیں, جن کے خاندانوں میں مذہب بہت پہلے سے ختم ہو چکا ہے, وہ اس عمل کو گندگی نہیں کہتے, وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ یہ جو لبرل, جو سیکولر, جو ملحد لوگ ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ بہن سے نکاح کرنا میں گندگی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں. صاف لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں, جن کے باپ دادا میں مذہب کے اثرات بولو رہے ہیں. لیکن آپ گورا جو ملحد ہے, ایتھیسٹ ہے, جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, وہ اس عمل کو گندگی نہیں سمجھتا. آپ نے مدار رکھ دیا فیلنگ پہ,
तो फीलिंग चेंज होने में टाइम नहीं लगता। ये एलजीबीटी का जो कानून है, इसमें क्या है कि जिसको जो फीलिंग हो रही है वो ही है। मैंने फीलिंग बचाने के लिए तो आपको 4 शादियों का मशवरा दिया था ना, वो मेरा क्लिप बड़ा मशहूर हुआ है। वो सारा फीलिंग ही का तो चक्कर है कि अबे फीलिंग को अपनी नेचर पे रखने के लिए आप अगर सत्तार हो तो कयामत तक सत्तार ही रहो। आप शबनम बनने की कोशिश ना करो। आप अगर महमूद हो तो महमूद रहो, जल्दी शादी करो, महमूद रहोगे, वरना महमूदा बन सकते हो आप। वो सारा सेटअप ही यही है कि अब सेकुलर कुव्वतें इतनी मुदाखलत कर रही हैं कि हमारी जो फीलिंग्स जो नेचर पे थी, वो फीलिंग हमारी क्या हो रही है आहिस्ता आहिस्ता चेंज। अभी जो फिल्म आ रही है ना जिसपे बड़ा फड्डा हो रहा है, सिनेमा घरों में कोई फिल्म दिखाई जाने वाली है, कहा जा रहा है जिसमें बड़ा झगड़ा हो रहा है, तो उसका फिल्म का क्यों उलमा उसके खिलाफ हैं? वो फिल्में आपकी फीलिंग्स चेंज कर देंगी। जब लड़कों को लड़कों के साथ दिखाया जाएगा, हिजड़ों को दिखाया जाएगा, तो आपकी फीलिंग्स आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगी? चेंज। इंसान को फितरत पे कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और फितरत से हटाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जानवर को अल्लाह ने जिस नेचर पे पैदा किया वो उसी पे रहता है। जानवर को नेचर पे चलाने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं है। इंसान को उसकी नेचर पे कायम रखने के लिए मजहब की जरूरत है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह कहते हैं वो मजहब इस्लाम है जिसपे अल्लाह ने लोगों को पैदा किया। जब तक आप इस्लाम को फॉलो नहीं करोगे आप नेचर पे कायम रह नहीं सकते, आपकी नेचर चेंज हो जाएगी। तो हमें जो मजहब और इस्लाम की जरूरत है सिर्फ आखिरत के लिए नहीं है, हमें दुनिया में नेचुरल लाइफ गुजारने के लिए भी गाइडेंस की जरूरत है, पैगंबरों की। बहुत मुश्किल है यार, बात समझाना बड़ा मुश्किल का। देखो मुझे एक बात बताओ, दो चीजें इंसान को चैलेंज है, दो। ये चैलेंज जानवरों को नहीं है, 2 चैलेंज है। नंबर 1 फितरत की डेफिनेशन क्या है, नंबर 2 उस फितरत पे चलना कैसे है। ये 2 काम होंगे तो फिर इंसान सीधे रास्ते पे चलेगा। बहुत अहम पॉइंट की बात है, इसको नोट कर लें आप लोग। जानवर के सामने ये दोनों चैलेंज नहीं है। क्यों? अहसना कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, अल्लाह ने फरमाया हमने हर चीज को बेहतरीन अंदाज से पैदा किया, फिर उसको उसकी नेचर के रास्ते पे धक्का देके चला दिया है। तो जानवर जो है पैदा ही नेचर पे होता है और चलता भी ऑटोमेटिकली किस पे है? नेचर पे। इंसान दखल अंदाजी करके उसको नेचर से हटा दे तो एक अलग बात है, नॉर्मली वो नेचर ही पे चलता है। तो जानवर को ये समझना कि नेचर क्या है ताकि मैं उस पे चलूं, जानवर को अल्लाह ने इस टेंशन से बोलो बचा लिया, उसको बचा लिया अल्लाह ने इस टेंशन। वो पैदा होते ही नेचुरल लाइफ उसकी स्टार्ट हो जाएगी। शेर को पता है मैंने कैसे गारों में रहना है, शिकार कैसे करना है, कच्चा गोश्त ही खाना है, खीरे मिला के फाइबर के चक्कर में अपने पेट का बेड़ा गर्क। हम तो कच्चा गोश्त या पका के भी खाना शुरू करें तो आंतों का कि ऐसी की तैसी हो जाती है ना। देखो मैं मौजू हट रहे, डॉक्टरों को बाप ना बनाओ अपना, डॉक्टर ही की मान के चलो, मगर मुसल्लत जो समझदार डॉक्टर होगा ना वो खुद आपको कहेगा कि मुझे अपना बाप बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो खाते आ रहे हो ना सदियों से वही खाओ, ज्यादा नहीं ये डाइट वाइट के चक्कर में बेड़ा गर्क करो। कुछ को मैंने देखा गोश्त ही फोड़े जा रहे हैं कि कार्ब नहीं है इसमें, तो गोश्त फोड़ फोड़ के खाली गोश्त खाना इंसान की नेचर नहीं है। सब कुछ खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो बहुत ज्यादा बाज लोगों ने अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, इतने अंडे, इतने यूं फलाना ढिमकाना, ये वाली डाइट सुबह, इतनी कैलोरीज और ये इतने डब्बे पे लिखा हुआ, इससे ज्यादा नहीं है। छोड़ यार मुसीबत, वजन ना बढ़ने दो 40 साल के बाद, इतना काफी है। तो खैर कुछ बॉडी बिल्डर हैं वो ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर बना लिए उन्होंने यहाँ ना इतने बड़े बड़े। 2 दिन बाद इंतकाल हो गया, खाली स्पीड ब्रेकर ही बचे थे उनके पास और अंदर कुछ भी बोलो नहीं था। अवार्ड जीतने के 2 दिन बाद इंतकाल हो गया उनका। इससे अच्छे तो हमारे नाना थे यार, 99 साल में भी माशाल्लाह सेहतमंद थे। 1 आध साल मेरा गला बिस्तर पे रहे होंगे, वरना 98 साल तक तो तरावियां उन्होंने पढ़ी हैं। वो तो नहीं पता था उनको ये डाइट वाइट, ये बस खाते थे और मेहनत बहुत करते थे। और 40 साल से शुगर भी झील रहे थे, 40 साल से शुगर को से भी लड़ते लड़ते फिर भी 99 क्रॉस कर जाते थे लोग। चलते थे, फिरते थे, मेहनत करते थे, टेंशन, ये नेचुरल है। बाकी डॉक्टरों से पूछ के पानी पी रहे, कितने गिलास पानी पियो, छोड़ दे यार, ये फितरत ने पहले से सिखाया हुआ है। तुझे जब प्यास लगे पी ले, नहीं लग रही तो नहीं पी। तुझे डॉक्टर बताएगा कि 6 गिलास पीना जरूरी है या 8 गिलास पीना जरूरी है। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे लोगों को बर्बाद हो रहे हैं। और मुझसे तो हर तबका मिलता है ना, फलाने ये लिख के दिया था इतने गिलास पीने, निहार मुंह ये करना है, तो फलाना मुंह ये करना है। एक डॉक्टर ने किसी को कहा नाश्ता इंतहाई जरूरी है सेहत के लिए। मैंने कहा इंतहाई जरूरी तो कुछ भी नहीं है, नाश्ते में भूख ही नहीं लग रही तो क्यों खा रहे हो यार, डॉक्टर के कहने पे खाओगे आप। तो अजीब ही दिमाग खराब हो। जो समझदार डॉक्टर होगा ना, जो सही होगा, वो कभी भी आपको आड़ी तिरछी बातें नहीं करेगा, वो आड़ी तिरछी बातें नहीं करेगा आपसे। लेकिन समझदार, हर फील्ड में समझदार लोग मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट चल रहे हैं। प्रोफेशनल लोग ज्यादा हैं जो
پیشہ ہے جن کا. تو وہ 99 سال ماشاءاللہ انہوں نے, اور پہلے ہوتے تھے ایسے, عورتیں کی بھی دادیاں نانیاں پرنانیاں تک تو بڑے آرام سے ہوتی تھیں. اب نانی مارکیٹ سے شارٹ ہے, پرنانی تو بہت دور کی بات ہے, نانی بھی شارٹ ہو گئی مارکیٹ سے. کہیں کہیں نظر آتے ہیں میری نانی کا انتقال ہوا ہے, میں کہتا ہوں چلو یار خوش قسمت آدمی ہے, تم اپنی نانی دیکھی تو صحیح, ورنہ ماں کا انتقال, ابا کا انتقال, نانا دادا بننے سے پہلے انا للہ ہو جاتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھاگو دوڑو, ورزش کرو, کھاؤ, پھر کھاؤ پیو اعتدال سے, بازاری چیزیں نہ کھاؤ, دیسی میزی کو زیادہ فوکس کر لو, یہی ہے بس. تو خیر